السلام علیکم دوستوں، کل ہم لوگ پڑھے تھے حروف کے بارے میں، پھر آج کے حروف کے درجے کے بارے میں پڑھنا ہے۔ جیسے کہ آپ لوگ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں حروف کے درجے، حروف شمسی اور حروف قمری۔ حروف شمسی تا، سا، دال، جال، را، جا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، جا، لا، نون۔ ان 14 حروفوں کو حروف شمسی کہتے ہیں۔ حروف شمسی مطلب کہ ان کے قبل جب عربی کا الف لام آتا ہے تو لام کا تلفظ نہیں ہوتا ہے، اور لام کے بعد کا حرف مشدد ہو جاتا ہے۔ مشدد کا مطلب ہوا تشدید، جیسے میں الشمس، التاریخ وغیرہ۔ حروف قمری وہ حروف ہے جن کے ساتھ الف لام لگانے پر لام واضح طور پر پڑھا جائے، اسے حروف قمری کہتے ہیں۔ جیسے میں القمر، الکتاب، القلم، البحر۔ حروف قمری کی بھی تعداد 14 ہی ہے، جیسے الف، با، جیم، ہا، خا، عین، غین، فا، قاف، کاف، میم، واو، ہا، یا۔ اس کے بعد ہمارے آ جاتے ہیں منقوطہ۔ جن حروفوں پر نقطہ ہوتا ہے اس کو منقوطہ یا معجمہ کہتے ہیں، جیسے با، تا، جیم، خا، جال، زا وغیرہ۔ غیر منقوطہ ہوا جن حروفوں پر نقطہ نہیں ہوتا ہے اسے غیر منقوطہ کہتے ہیں، جیسے میں الف، ہا، دال، را، سین وغیرہ وغیرہ۔ نوٹ میں دیکھیے، جن حروفوں کے اوپر نقطہ ہوتا ہے یعنی اوپر، اس کو فوقانی کہتے ہیں، اور جس حروفوں کے نیچے نقطہ ہوتا ہے اس کو تحتانی کہتے ہیں، اور جن حروفوں کے ایک نقطہ ہوتا ہے ان کو مہدہ کہتے ہیں، اور جن حروفوں پر 2 نقطہ ہوتا ہے اسے ثناء، اور جن حروفوں پر 3 نقطے ہوتے ہیں ان کو مثلثہ کہتے ہیں۔ اب آئے گا الفاظ کے ہجے اور املا۔ یہاں پہ دیکھیے کہ قواعد کیا ہے۔ زبان کو صحیح طور پر بولنے، لکھنے، سمجھنے، سمجھانے اور پڑھنے پڑھانے کے لیے کسی ایسے اصول کی ضرورت ہوتی ہے جسے ویسے وسیلے سے زبان کی صحت اور اس کی ادبی و لسانی خوبیاں اور اس کے محاسن سے پوری آگاہی ہو سکے۔ انہیں ہی اصولوں کو قواعد یا گرامر کہتے ہیں۔ آپ لوگ 1 یا 2 میں پڑھے ہوں گے ویاکرن کے بارے میں، ٹھیک اسی پرکار سے اردو میں ویاکرن کو قواعد کہا جاتا ہے، اس کا بھی ڈیفینیشن سیم ہی ہے۔ اردو قواعد، جیسے اردو قواعد اس علم کو کہتے ہیں جس سے اردو زبان کا صحیح بولنا اور لکھنا آ جائے اور اس کا فن سیکھا جائے، اسے اردو قواعد کہتے ہیں۔ اردو قواعد 5 حصوں میں تقسیم کیے گئے ہیں۔ 1 میں علم ہجا یا املا، 2 میں علم صرف، 3 میں علم نحو، 4 میں علم بلاغت اور 5 میں علم عروض۔ نمبر 1، علم ہجا یا املا، جس میں حروف کی حرکات و سکنات اور آوازوں سے بحث کی جاتی ہے تاکہ حروف کا صحیح تلفظ معلوم ہو جائے۔ مثال میں با زبر ب، با زیر بی، با پیش بو، یا قلم۔ اگر حرکات غلط ہو تو لفظ کا تلفظ بھی غلط ہو جاتا ہے، اسی لیے اسے علم ہجا یا املا کہتے ہیں۔ علم صرف وہ علم ہے جسے میں بامعنی الفاظ کے حروفوں اور حرکتوں کی تبدیلیوں کے طریقے سے بحث کی جاتی ہے، یا اسے ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں یا یاد کر سکتے ہیں، حروفوں کے الٹ پھیر سے کسی طرح کے الفاظ بن جائیں، اسے علم صرف کہتے ہیں۔ جیسے علم سے عالم، لکھ سے لکھنا یا لکھا۔ اب آتا ہے 3 نمبر پہ علم نحو، جس سے کلمات کی ترکیب، ان کا آپسی تعلق، ترتیب اور ان کی علیحدہ کرنے کا طریقہ معلوم ہے۔ جیسے میں احمد کتاب پڑھا یا کتاب احمد پڑھا۔
اس میں احمد کتاب پڑھا صحیح ہوگا اور کتاب احمد پڑھا غلط ہوگا۔ 4 نمبر پہ ہے علم بلاغت۔ وہ علم ہے جس میں ان قاعدوں سے بحث کی جاتی ہے جس کے استعمال سے کلام پرزور، پسندیدہ اور دلکش ہو جاتا ہے۔ مثال میں وہ بہت بہادر ہے، وہ شیر کی طرح بہادر ہے۔ دوسرا جملہ زیادہ مختصر ہے، یہ بلاغت کی مثال ہوگی۔ 5 نمبر پہ ہے علم عروج۔ وہ علم ہے جس میں اصول و ضوابط شاعری بیان کیے جاتے ہیں جس سے اشعار کہنے اور پرکھنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے۔ مثال میں شعر وزن میں ہے یا نہیں، بہت درست ہے یا نہیں، یہ سب علم عروج سے معلوم ہوتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم۔